أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه کافی دیر سے آپ قرآن کی تلاوت حمد و نعت اور علماء کی تقریریں سن رہے ہیں۔ میں نے تو مولانا اعجاز غزنوی کی تقریر کا کچھ حصہ سنا۔ وہ ہمارے شاگرد ہیں۔ میری یہ دعا ہے اللہ کرے زور زبان اور زیادہ کانفرنس کا جو عنوان اور موضوع ہے وہ ہے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عام طور پہ
اس میں زیادہ زور ہو خطیب ان باتوں کے بیان کرنے میں خرچ کر دیتے ہیں کہ ہمارے نبی حسین بڑے تھے، خوبصورت بہت تھے، زلفیں خوبصورت تھی، ابرو خوبصورت تھے، آنکھیں خوبصورت تھیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے حسن کو بیان کرنا سیرت ہے، جبکہ حسن کے بیان کرنے کا نام سیرت النبی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی آسان سی دلیل دے دیتا ہوں، وہ جڑے کنات کے پیچھے منڈے نے وہ شرارتی سپیکر جو کتنے گیا سٹیج ہے وہ بھائی بچے کنات کے پاس جو لڑکے کھڑے ہیں ان کو باہر نکالنے، شور مت کریں۔ انتظامیہ والے کہاں گئے ہیں بھائی؟ سپیکر نہیں بیٹا اللہ تا سپیکر ہی رول آپ جتنے احباب ہیں آپ بتائیں جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی نبوت کے ملنے سے پہلے آپ حسین نہیں تھے؟ جواب تو دو یار۔ آواز نہیں آ رہی، سپیکر کھولو پیچھے۔ نبوت کے ملنے سے پہلے آپ کی زلفیں خوبصورت نہیں تھی؟ نبوت کے ملنے سے پہلے آپ کے دانت خوبصورت نہیں تھے؟ حسین تو آپ پہلے بھی ہیں، جمیل آپ پہلے بھی ہیں، صرف جمیل نہیں ہے، جمیلوں میں اجمل ہیں۔ اور صرف حسین نہیں ہے، حسینوں میں آسان ہے۔ تو وہ تو نبوت کے ملنے سے پہلے بھی ہے۔ تو یہ سیرت ہے، سیرت محمد ابن عبداللہ کی، اور ہم بیان کرتے ہیں سیرت محمد الرسول اللہ کی۔ وہی سیرت میں نے آپ کو تھوڑی سی آج سنانی۔ چلو ایک اور بات کا فیصلہ کریں۔ آپ کے دانت اتنے حسین ہیں کہ آسمان کے تارے بھی ان کی چمک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ زلفیں اتنی سیاہ ہیں کہ رات کی تاریکی بھی ان کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے۔ گلاب کی پنکھڑیاں
میرے نبی کے ہونٹوں کا مقابلہ کیسے کریں؟ آپ کی آنکھیں، آپ کے ابرو، آپ کا ماتھا، اس کی سلوٹیں، آپ کے ہاتھ، ہاتھوں کی نرمائی، آپ کے پاؤں، پاؤں کے تلوے، جتنے بھی حسین ہوتے چلے جائیں، جتنے بھی جمیل ہوتے چلے جائیں، فیصلہ کرو اس میں کمال آپ کا ہے یا حسن دینے والے کا ہے؟ بولو بولو بولو۔ اور جلسہ کس پہ کر رہے ہو؟ وہ تو سیرت النبی پہ جلسہ کر رہے ہو، تو وہ سیرت بیان کرو نا جہاں سے میرے نبی کا کمال شروع ہو رہا ہے۔ احد کے میدان میں آپ کا دانت مبارک درمیان سے ٹوٹ گیا، یہ سامنے والا دانت جڑ سے نہیں نکلا، درمیان سے ٹوٹ گیا۔ یہ سامنے والا دانت درمیان سے ٹوٹ جائے نا، یہ حسن میں عیب ہے۔ اس کے بعد بندہ بولے، مسکرائے، اچھا نہیں لگتا۔ صحابہ کہتے ہیں اس دانت کے ٹوٹنے کے بعد جب آقا مسکراتے تھے نا، جتنا یہ ٹوٹا ہوا دانت خوبصورت لگتا تھا، باقی دانت اتنے خوبصورت نہیں لگا کرتے۔ اس ٹوٹے ہوئے دانت میں حسن کس نے پیدا کر دی؟ اللہ نے۔ سیرت جہاں سے میرے نبی کی شروع ہو رہی ہے، وہ پیغام ہے نبی کا، اسی پہ تھوڑی سی بات کرنی، لیکن تمہید کے طور پہ میں نے 2-4 باتیں کی ہیں، ایک اور بھی کر دیتا ہوں۔ آپ حسین بھی تھے نبوت ملنے سے پہلے، جمیل بھی تھے نبوت ملنے سے پہلے، صادق بھی تھے نبوت کے ملنے سے پہلے، آپ باحیا بھی ہیں، امین بھی ہیں، یہ ساری خوبیاں موجود ہیں۔ امانت، دیانت، شرافت، صداقت، حسن، جمال، خوبصورتی، کنواری لڑکیوں سے بڑھ کے حیا، یہ ساری خوبیاں میرے نبی میں نبوت سے پہلے موجود ہیں، لیکن میرے نبی کو مکے سے باہر جانتا بھی کوئی نہیں۔ 40 سال تک کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مکے میں کوئی بندہ ہوتا ہے جس کا نام محمد ہے۔ نہ طائف والے جانتے ہیں، نہ جدے والے جانتے ہیں، نہ مصر والے جانتے ہیں، نہ یثرب والے جانتے ہیں، نہ حبشے والے جانتے ہیں۔ یہ ساری خوبیاں موجود ہیں جو خطیب بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن میرے نبی کو مکے سے باہر جانتا ہی کوئی نہیں۔ میں نے سیرت کا وہ حصہ سنانا ہے جہاں سے میرے نبی کا کمال شروع ہوا، تو پھر فرش تو فرش رہ گیا، عرش پہ بھی میرے نبی کے نام کی دھومیں مچ گئی تھی، پھر ہر طرف محمد محمد ہونے لگ گیا۔ وہ کب ہوا تھا؟ جب میرے نبی پہ قرآن اترا تھا۔ بولو تو صحیح ہے۔ پہلے تو آپ کو جانتا ہی کوئی نہیں، مکے سے باہر آپ کو جانتا بھی کوئی نہیں۔ خوبیاں وہ ساری موجود ہیں جو خطیب بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن جہاں سے میرے نبی کا کمال شروع ہوا، جب آپ کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا گیا، قرآن آپ پر اترنے لگا، اور قرآن نے کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ علماء کرام، بندیالوی جو ترجمہ کرنے لگا ہے نا، اس کو ذرا غور سے سن۔ برکت والی ذات اس اللہ کی ہے۔ عربی میں برکت کا کیا معنی ہے؟ بڑھوتری۔ کیا معنی؟ زیادتی۔ کوئی سمجھ بھی رہے ہو کہ نہیں؟ برکت کا کیا معنی؟ اولاد بڑھا دینا، رزق بڑھا دینا، فصلیں بڑھا دینا، عزت بڑھا دینا، دولت بڑھا دینا۔ تو برکت کس کو کہتے ہیں؟ زیادتی، بڑھوتری، کسی چیز کو بڑھا دینا۔ یہ ذرا ذہن میں رکھ کے ترجمہ سننا ہے۔
آپ کو لطف آ جائے گا۔ برکت والی ذات اس اللہ کی ہے، اور برکت کا معنی کیا ہے؟ بڑھا دینا۔ برکت والی ذات اس اللہ کی ہے جس نے اپنے کامل بندے پر قرآن جیسی کتاب اتاری اور اسے سارے جہانوں کا نذیر بنا دیا۔ اللہ نے تبارکہ اس کی دلیل پیش کی، برکت والی ذات میری ہے جس نے مکہ کے یتیم پر قرآن اتار کر اسے کائنات کا سرتاج بنا کے رکھ دیا تھا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین۔ یہ کب ہوا؟ جب قرآن اترا۔ یہ کب ہوا؟ جب رسالت کا تاج میرے نبی کے سر پہ رکھا گیا۔ جب رسالت کا تاج میرے نبی کے سر پہ آیا نا، تو میرے نبی کے جو زندگی تھی نا، قرآن نے اس زندگی کی قسم اٹھائی۔ اللہ اکبر۔ گجرالے دے لوگوں تو سمجھے کون کہ لسی تو زیادہ نہیں پی لئی۔ قرآن میں رب نے میرے نبی کی زندگی کی قسم اٹھائی، لعمرو کا، لعمرو کا۔ کیا میں نے کرو، میں نے یاد تیری زندگی کی قسم ہے، لعمرو کا، تیری زندگی کی قسم ہے۔ بھائی پنجابی دے کچھ لفظ ہی ہو جائے نا، اردو اس دا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس پنجابی کے لفظ میں جو چناؤ ہے اور خوبصورتی ہے اور حسن ہے، پنجابی میں معنی کرتا ہوں، مزہ آئے تو سبحان اللہ کہنا۔ اللہ کہتے ہیں لعمرو کا، میرا سونا پیغمبر من تیری زندگی دی سوں ہے۔ نعرہ تکبیر، محمد مصطفیٰ زندہ باد۔ اب زندگی کی قسمیں رب اٹھانے لگ گئے ہیں۔ ہمارے شیخ مولانا حسین علی الوانی نے کہا یہ جملہ دعائیہ ہے۔ علماء تو سمجھ گئے ہوں گے تو میں سمجھا دینا، تمہیں سمجھ آئے گی تو مزہ آ جائے گا۔ یہ دعائیہ جملہ ہے، دعائیہ۔ اللہ تعالیٰ میرے نبی کو دعا دے رہی ہیں، لعمرو کا شالا جیندہ رہ میں میرا سونا پیغمبر ہو۔ لعمرو شالا جیندہ رہ میں میرا۔ یہ کب شروع ہوا؟ جب آپ کے سر پہ نبوت کا، آپ نے رب کا پیغام سنانا شروع کیا، تو پھر اللہ نے میرے نبی کو ساری کائنات کا سرتاج بنا دیا ہے۔ نوریوں، ناریوں، خاکیوں، عزلیوں، عبدیوں، عرشیوں، فرشیوں سے میرے نبی کو اعلیٰ کر دیا۔ وہ پیغام سنانے لگے نا تو مخالفت ہوئی، پیغام سنانے لگے لوگوں نے گالیاں بکیں، پیغام سنانے لگے گلے میں رسیاں، رب کا پیغام سنانے لگے راستے میں کانٹے، رب کا پیغام سنانے لگے تو بلال تپتے ہوئے کولوں پر۔ میرے نبی مصائب میں ہیں، مشکلات میں ہیں، دکھوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، پریشان ہے، غمگین ہے، اوپر سے رب کہتا ہے وَاصْبِرْ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ یہ جو مکر و فریب کرتے ہیں نا، میرا نبی دل تنگ نہیں ہونا، دل میں تنگی محسوس نہیں کرنی۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ فتوے لگ رہے ہیں، فتوے۔ میرے نبی نے پیغام سنانا شروع کیا، آگے سے آواز آئی انت کذاب۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ مجھے آج تک کسی نے کہا؟ مولانا کو کسی نے کہا؟ آپ کو کسی نے کہا آپ مسجد سے باہر نکلیں، میں اپنی مسجد سے باہر نکلوں، سڑک پہ آؤں، لوگ کہیں اور کذاب اور جھوٹے؟
کسی نے نہیں کہا. آمنہ کے لال کو یہ بھی کہا. جب وہ پیغام سنایا نا تو کہنے والوں نے کہا انت کذاب. مولانا ہو، میں ہوں مولانا شہباز صاحب ہوں، یہ سارے علماء جو میرے ارد گرد ہیں، سارے علماء دیوبند اور سارے علماء اہل حدیث اگر اکٹھے ہو جائیں نا، کعبہ کے رب کی قسم ہے، میرے آقا کی جوتی کے تلوے کے ساتھ جو ریت کے ذرے لگتے تھے نا، اس کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. کیا حیثیت ہے میری؟ میری کیا حیثیت ہے؟ میری کیا حیثیت ہے؟ ان علماء کی کیا حیثیت ہے؟ ان خطیبوں کی کیا حیثیت ہے؟ بندیالوی ایک جملہ کہنے لگا ہے. گونگے ہو گئے ہو تسی؟ بولو تو صحیح ہے. بندیالوی ایک جملہ کہنے لگا ہے وہ نبی پاک کی سیرت پر، لیکن اس میں دو مزے آئیں گے. جملہ ایک ہوگا، لطف دو قسم کے ہوں گے. لیجئے مزہ. آج تک مجھے تو کسی نے کذاب نہیں کہا، ان علماء کو بھی کسی نے کذاب نہیں کہا، اور آمنہ کے لال کو کذاب کہا جا رہا ہے. انت کذاب. بندیالوی کہتا ہے کذاب اس ہستی کو کہا جا رہا ہے جس کا ماننے والا بھی صدیق اکبر بن جایا کرتا ہے. کذاب کس کو کہا جا رہا ہے؟ جس پہ ایمان لانے والوں کو قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون. اس کے ماننے والے سارے کیا ہیں؟ سارے کیا ہیں؟ سچے ہیں. ادھر سے آواز آئی انت مجنون. پاگل ہے، مجنون ہے. میرے نبی پریشان ہیں. رب تسلیاں دیتے ہیں اپنے نبی کو. نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون. میرے پیغمبر مجھے قلم کی قسم ہے، اور جو کچھ وہ قلم سے لکھتے ہیں مجھے اس کی قسم ہے عام مجنون نہیں ہے. پریشان ہوئے تو رب نے تسلی دی، آپ مجنون ہو. ٹھیک کی تو مانو میں گجرال دے لوگ چپ کر کے بیٹھے، نہ یوں کرتے ہیں نہ یوں کرتے ہیں. میں نے صحیح معنی نہیں کیا، ایک لفظ درمیان میں رہ گیا ہے. بے نعمت ربک، بے نعمت ربک. اس بے نعمت ربک نے جو لذت پیدا کی، حظ پیدا کیا، مزہ پیدا کیا نا، خدا دی قسم لطف ہی آ گیا. اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی، پھر اللہ نے اس پر دلیل بھی دی. وما انت بنعمت ربک بمجنون. میرے پیغمبر آپ مجنون نہیں ہیں. اس کی دلیل یہ ہے آپ کو ہم نے قرآن جیسی کتاب دی ہے. قرآن ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں، نبوت ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں، رسالت ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں. یہ میرے نبی پر الزام لگائے جا رہے ہیں مجنون ہے، کذاب ہے، اساطیر الاولین ہے، شاعر ہے. شاعر کیا کہا؟ شاعر. بات دور نہ نکل جائے یار، میں نے یہاں سے ایک اور جگہ پہ جا کے تقریر کرنی، وہ میرا انتظار کر رہا ہے. آپ کے گجرانوالہ میں ہی، فیروز والا میں، فیروز والا. جب توحید سنائی جائے نا اور فتوے لگے نا، گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں. لوگ تو گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، منکر ہیں. اور چھٹو جی نہ دی کی گل ہے، مر گیا مردود ہو. ان کی کیا؟ یہ ایصال ثواب نہیں مانتے، یہ ارواح نہیں مانتے، یہ قبروں پہ نہیں جانے دیتے. گستاخ ہیں، بے ادب ہیں.
ان باتوں سے نہ گھبرایا کرو. توحید بیان کرے آمنہ کا لال. ساری کائنات کی مٹھاس اور ساری کائنات کی شیرینی میں آمنہ کے لال کے ایک بول پر قربان کر دوں. اتنی میٹھی زبان والا نبی سنائے قرآن اور بیان کرے توحید تو لوگ اسے بھی معاف نہیں کرتے. شاعر ہے. یہ کیوں لوگ الزام لگاتے ہیں شاعر کذاب مجنون؟ کیوں؟ اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ ان کی باتوں سے ہمارے عوام متاثر. شعر و شاعری کرتا ہے جی، شعر و شاعری ہے. یہ سارا قرآن شعر و شاعری ہے. اللہ نے فرمایا میرے نبی کو شاعر کہتے ہو. وَالشُّعَرَاءُ آگے کیا؟ یتبعون غابون. شاعروں کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں. شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. میرا نبی جو کہتا ہے زیادہ کر کے دکھاتا ہے. تم کہتے ہو میرا نبی شاعر ہے. شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے. شاعر تو مبالغہ کرتے ہیں. شاعر تو بات کو بڑھا کے بیان کرتے ہیں. معشوق ہوئے نا توے دے پچھلے پاسے آ. شاعر کہتے ہیں چند ٹوٹا. شاعروں کا کیا؟ ہر گلی میں گھومتے پھرتے ہیں، مبالغے کرتے رہتے ہیں، مبالغے کرتے رہتے ہیں. پھر ایک جملہ یار ذہن میں آیا. قرآن کہتا ہے میرے نبی کو شاعر کہتے ہو، بے شرمو بے حیاؤ. میرے نبی کو شاعر کہتے ہو. وَالشُّعَرَاءُ یتبعہم الغاوون. شاعروں کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں اور میرے نبی کے پیچھے تو ابو بکر و عمر جیسے لوگ چلتے ہیں. تم میرے نبی کو شاعر کہتے ہو. قرآن ان کی تردیدیں کرتا چلا جا رہا ہے. فتوے لگ رہے ہیں، پھبتیاں کسی جا رہی ہیں. پھر میرے نبی کی حمایت میں تھے ابو طالب. ان کا انتقال ہو گیا. پھر میرے نبی کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ. یہ باہر سے زخمی ہو کے آتے، وہ مرہم پٹی کی تھی کرتی، تسلیاں دیتی تھی. ان کا بھی انتقال ہو گیا. یہ دونوں غم گسار ہیں میرے نبی کے. دونوں کا انتقال ہو گیا. پہلے کچھ مشرکین کو حیا تھا ابو طالب کا، وہ چلے گئے. اب مشرکین بالکل بے حیا ہو گئے. وہ جو گھر میں تسلیاں دینے والی تھی وہ بھی چلی گئی. اور گھر میں بیٹیاں ہیں. اب بیوی چلی جائے، بیٹیاں گھر میں ہوں، بندہ باہر تبلیغ کیسے کرے، باہر کیسے نکلے. میرے نبی کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. میں گجرانوالہ میں بیٹھا ہوں اور میں نے حدیث کا علم اسی شہر سے حاصل کیا تھا. کچی آبادی میں، کچی آبادی، کچی نا ہوں بھی کچی، کچی پمپ والی جامعہ صدیقیہ. شمس المحدثین حضرت مولانا قاضی شمس الدین، وہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھایا کرتے. پھر وہ یہاں آ کے بیٹھے آپ کے گجرانوالہ میں. ایک چھوٹی سی مسجد، کچے کمرے. وہاں میں ایک سال رہا ہوں آپ کے شہر میں. اس محلے کی روٹیاں ہم نے کھائی. اس زمانے میں طالب علم روٹیاں مانگ کے لاتے، مطبخ نہیں ہوتے تھے، باورچی نہیں ہوتے تھے جس طرح آج کل ہمارے طالب علم دسترخوان پہ بیٹھ کے چوڑے ہو کے کھانے. انج نہیں سی. محلے میں سے روٹیاں، وہ سارا سالن اکٹھا ہو گیا، روٹیاں اکٹھی ہو گئیں. پھر وہ تقسیم ہوئی. تے خدا دی قسم ہے اس سالن جہا مزہ پھر اسی کدی لے ہی نہیں. پھر وہ
وہ مزہ نہیں ہے۔ وہ کیا ہوتا تھا، ایک گھر میں گئے گوشت پکا ہوا ہے، دوسرے گھر میں گئے گوبھی پکا ہوا ہے، تیسرے گھر میں گئے کدو پکے ہوئے ہیں، چوتھے گھر میں گئے دال پکے ہوئے ہیں، لوبیا پکا ہوا ہے۔ وہ جڑے سارے سالڑ ملتے سن، اللہ دی قسم ہے اس دا بڑا لطف، مزہ ہی آ جائے۔ چھوٹے بچے، ایک بڑا بچہ ایک چھوٹا بچہ، وہ ایک ایک گھر جاتے، روٹیاں لگی ہوتی تھیں، اس طرح علم حاصل کی۔ وہ جو کوئی دودھ دے دیتا، کھیر دے دیتا، وہ تھے نپٹا کے آ جاتا۔ وہ میں یہاں لطیفہ سنایا کرتا ہوں، طالب علموں کے پروگرام میں آتا ہوں تو شجاع آباد کے ایک عالم تھے، بڑے عالم ہوئے، وہ چلے گئے اللہ کے پاس۔ وہ کہتے تھے میں چھوٹا سا تھا، داخل ہو گیا مدرسے میں، میرے ذمے لگ گیا روٹیاں لے آنا، بالکل میں بچہ تھا، میں روٹیاں لینے جاتا تو ایک بوڑھی عورت ہے، ایک دن اس نے مجھے دودھ دے دی، اس بوڑھی عورت، میں بڑا خوش ہوا دودھ دیکھ کے، تو میں نے اسے دعا دی، دادی اماں اللہ تین جہنم نصیب کرے۔ اب مجھے پتہ نہیں بھئی جہنم کیا ہوتی ہے اور جنت، میں سمجھا بھی جہنم ہی کوئی چنگی شے ہے، تو میں کہا دادی اماں اللہ تین جہنم نصیب کرے۔ تو آگے سے دادی اماں کہتی ہے او وے پترا ایڈیاں سونیاں جائیاں ساڈے نصیب وچ کتھے، اللہ تواڈے حافظاں دے نصیب وچ کرے۔ تو میں نے یہاں گجرانوالہ میں پڑھا ہے حدیث، میں نے یہاں پڑھی ہے، یہاں اور سپیکر بند ہو گئی، آپ کے شہر میں پڑھی۔ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ چلو صاف کر۔ تو حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے 14ویں پارے کا آخر اور 15ویں پارے کا شروع، اس کا جو تعلق قائم کیا نا، خدا دی قسم مزہ ہی آ گیا۔ 15واں پارہ کہاں سے شروع ہے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ، معراج معراج معراج، اور 14واں ختم کہاں ہو رہا ہے؟ وصبر وما صبرک الا ولا تک فی ضیق مما یمکرون، غم بھی نہیں کرنا، دل تنگ بھی نہیں ہونا۔ ابو طالب چلے گئے، خدیجہ چلی گئیں، گھر میں تسلیاں دینے والا کوئی نہیں، پریشانی زیادہ ہو گئی ہے۔ جب بندہ پریشان ہوتا ہے، پسند آئے تو میرے استاد کو دعا دے دینا یہ، جب بندہ پریشان ہوتا ہے، طبیعت بوجھل ہوتی ہے، بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے، یاراں نو مل کے آواں، دوستاں نال ملاقات کراں، کچھ غم ونڈا دوستاں نال۔ اللہ نے فرمایا زیادہ غمگین ہو گئے ہو، آ میرے پیغمبر میں تجھے آسمان پہ لے جا کے دوسرے انبیاء سے اور تیرے بھائیوں سے ملاقات کروا دیتا ہوں۔ پھر اللہ میرے نبی کو آسمانوں پہ لے گیا۔ یہ کب ہوا؟ جب آپ نے رب کا پیغام سنانا شروع کیا، مخالفتیں ہوئیں، دکھ میرے نبی کو دیے، پھر رب نے میرے نبی کو تسلیاں دیں۔ اسی وجود کو یہاں جو دوسرے طبقے کے اور مسلک کے میرے بھائی آئے ہیں، جن کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ یہ جو دیوبندی ہیں اور اشاعت التوحید والے ہیں، یہ عظمت مصطفیٰ بیان نہیں کرتے، اور بعض تو کہتے ہیں انہوں نے بیان کرنی آندھی بھی نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے بیان کرنی، میں بیان کرنے لگا ہوں، فیصلہ آپ کریں میں بیان کرنی آندھی ہے کہ نہیں آندھی۔ معراج والی رات اللہ نے میرے نبی کے وجود مقدس کو جسد مار روح، جسم بھی اور روح بھی، خواب میں نہیں عالم بیداری میں، عالم جاگتے ہوئے جسد مار روح، میرے نبی کو زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور بلندی کے اس مقام پہ پہنچایا جہاں جبریل کا خیال کبھی نہیں گیا، حضرت موسیٰ کی روح کبھی نہیں گئی۔ وہاں میرے نبی
کا وجود مقدس پہنچا. پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. یہ کب ہوا؟ جب میرے نبی نے پیغام سنایا، مخالفتیں ہونے لگیں، فتوے لگنے لگے، گالیاں لوگ بکنے لگے، راستے رکنے لگے. اللہ بھی میرے نبی کو عروج دینے لگا. اللہ بھی میرے نبی کو بلندیوں پہ لے جا رہا ہے. پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، میرا نبی اور اوپر. بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ، میرا نبی اور اوپر. جنت الماوا، میرا نبی اور اوپر. سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا. یہ منتہا کے لفظ پہ تھوڑا سا غور کرو. منتہا انتہا سے ہے. سدرۃ المنتہا، جبریل پیچھے رہ گیا، میرے نبی وہاں کھڑے ہیں. پہلے جبریل رہنمائی کرتا تھا، براق یہاں باندھیے، مسجد میں آئیے. یہ جو لوگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام انبیاء ہیں. مصلی پہ آئیے، آج آپ کو امام الانبیاء بنایا جائے گا. یہ پہلا آسمان ہے، فلاں نبی ہیں. یہ دوسرا آسمان ہے، فلاں نبی ہیں. یہ تیسرا آسمان ہے، فلاں نبی ہیں. یہ بیت المعمور کے ساتھ جو ٹیک لگا کے بزرگ بیٹھے ہیں نا، یہ تیرا دادا ابراہیم ہے. سلام کیجئے. ادھر آئیے، ادھر آئیے، ادھر آئیے. جبریل رہنمائی کرتا تھا، رہنمائی کرتا تھا. سفر اندیکھا، جگہ اوپری میرے نبی نے وہ جگہ دیکھی ہوئی نہیں تھی. جبریل نے تو دیکھی ہوئی تھی نا، تبھی کہتا تھا ادھر آئیے، ادھر آئیے. سدرہ پر جبریل نے پیٹھ دی، میرے نبی کھڑی ہیں. اللہ نے فرمایا آ جاؤ میرا سونا پیغمبر. جہاں نوریوں کے سردار کی منزل ختم ہو گئی ہے، وہاں محمد بشر کی منزل شروع ہو گئی ہے. میرا نبی اور اوپر، جبریل پیچھے رہ گیا، میرے نبی اور اوپر اور اوپر. بندیال بھی ایک جملہ کہنا چاہتا ہے، پوری تقریر پر وہ جملہ بھاری ہے. آپ سب کے دل میں محبت مصطفیٰ ہے. بے شک تو کہو. میں نے یہ نہیں کہا جنہ جنہ دے دل وچ محبت مصطفیٰ ہے وہ بولو. میں یہ جملہ نہیں بولتا، میں یہ جملہ نہیں بولتا. اے جنہ جنہ نو کی ہوندا، جن جن کے دل میں محبت مصطفیٰ ہے. یہ کون سا جملہ ہے؟ جس کے دل میں ساری کائنات سے بڑھ کر میرے نبی کی محبت نہیں، وہ مومن ہی نہیں. بندیال بھی کہتا ہے آپ سب کے دلوں میں محبت مصطفیٰ ہے. سب سے زیادہ آپ کے دل میں محبت مصطفیٰ ہے. پھر میرے اس جملے پر جھوم جائیے نا ذرا. معراج والی رات اللہ نے میرے نبی کے وجود مقدس کو جسد مار روح عالم بیداری میں زمین کی پستیوں سے اٹھا کر بلندی کے اس مقام پہ پہنچایا. اس رات ساری کائنات اور 14 طبق میرے نبی کے قدموں کے نیچے آ گئے تھے. ساری کائنات نیچے تھی. آمنہ کا لال سب سے تھوڑا جا میں تو شامل کرنا چاہوں. نام لکھاؤ محبان رسول میں، نام لکھواؤ اپنے. ہمیں بھی نبی پاک سے محبت ہے. نام لکھاؤ، میرے ساتھ بولو. اس رات میرا نبی وہاں پہنچا، ساتوں آسمان بھی نیچے. ذرا نیچے کا لفظ تو کہو یار، زور سے کہو. تھوڑی سی اپنی آواز ملاؤ. ثبوت دو محبت رسول کا. ساتوں آسمان بھی نیچے، سدرۃ المنتہا نیچے، جنت الماوا نیچے، جنت الماوا نیچے، ساتوں زمینیں نیچے، سرب فلک پہاڑ نیچے، انبیاء کی ارواح نیچے، جبریل بھی نیچے، میکائیل بھی نیچے، اسرائیل بھی نیچے، اسرافیل بھی نیچے، آنکھی کرنوں والا سورج نیچے، ضیاء پاشیاں کرنے والا
ستارے نیچے، ساری کائنات نیچے، آمنہ کا لال سب سے اوپر، بعد از خدا۔ یہ میرے نبی کو عروج ملنے لگا کب؟ جب رب کا پیغام سنایا، رب کا پیغام سنایا تو میرے نبی کو رب نے کیا بخشا؟ عروج بخشا۔ پھر رب میرے نبی کے چہرے کی قسمیں اٹھانے لگ گئے، میرے نبی کے چہرے کے تذکرے کرنے لگ گئے، میرے نبی کی اداؤں کے تذکرے کرنے لگ گئے۔ کیا پیغام تھا میرے نبی کا؟ کیا پیغام تھا میرے نبی کا؟ کوئی تمہید نہیں، لمبی چوڑی تقریر نہیں، 4 حرفوں میں میرے نبی نے اپنا پیغام سنایا، لا الہ۔ یہ پیغام ہے میرے نبی کا، اس کو کہتے ہیں پیغام مصطفیٰ، لا الہ الا اللہ۔ 12 سال کے بعد جا کے نماز فرض ہوئی ہے، نبوت ملنے کے کتنے سال بعد؟ روزے مدینے میں جا کے، زکوٰۃ مدینے میں جا کے، حج 20 سال کے بعد، نبوت ملنے کے 20 سال کے بعد حج فرض، زکوٰۃ 15 سال کے بعد، روزے 15 سال کے بعد، نماز 12 سال کے بعد۔ یہ جو 12 سال میرے نبی نے محنت کی تھی، اعمال تو سارے بعد میں فرض ہوئے تھے، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، تہجد بھی، یہ ساری چیزیں تو بعد میں لاگو ہوئی تھیں۔ 12 سال ایک ہی پیغام تھا، ایک ہی آواز تھی، لا الہ الا اللہ، ایک ہی آواز۔ آپ مکی صورتیں پڑھیں، مکی صورتیں کون سی ہوتی؟ جو ہجرت سے پہلے اتری وہ کیا ہوتی ہیں؟ جو ہجرت کے بعد اتری چاہے مکے میں اترے، ہجرت کے بعد اتری ہیں چاہے مکے میں اترے، وہ ہوں گی کیا؟ ہجرت سے پہلے جو صورتیں اتری قرآن پاک کی پڑھیے، ان میں ایک ہی آواز لگ رہی ہے، عبادت کے لائق اور معبود حقیقی اگر کوئی ہے تو وہ صرف کون ہے؟ ایک ہی آواز رب لگا رہے ہیں، سجدے کے لائق صرف میں ہوں، نظر و نیاز کے لائق صرف میں ہوں، غائبانہ پکارے سننے والا میں ہوں، عالم الغیب میں ہوں، مختار کل میں ہوں، اولاد دینے والا میں ہوں، شفائیں بخشنے والا میں ہوں، رہائیاں دینے والا میں ہوں، رزق میں برکتیں دینے والا میں ہوں۔ ایک ہی آواز لگ رہی ہے، ایاک نعبد، یہ پیغام ہے میرے نبی کا جسے سورۃ فاتحہ میں بیان کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ علماء اگر چپ کر جائیں، جواب مجھے نہ دیں، لوگ مجھے جواب دیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یا انج کرو یا انج کرو۔ میں نے مانا صحیح کی؟ کوئی جاتے نا صحیح کی؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، صحیح؟ اگر عبارت ہوتی نا نعبدوں کا و نستعینوں کا، معنی یہی ہوتا جو میں نے کر دیا ہے۔ عربی قاعدہ ہے، پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے۔ کام کرنے والا جس کے لیے کیا گیا، عبارت یوں چلتی ہے، نعبدوں کا و نستعینوں کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن یہاں کیا ہوا؟ ایاکا مفعول تھا، اس کی جگہ بنتی تھی تیسری
اللہ نے تیسری جگہ سے اٹھایا، پہلے لے کے آئے ایاکا نعبدو، فعل فاعل ہے، اس کی جگہ بنتی تھی پہلے، اس کو وہاں سے اٹھایا پیچھے لے گئے۔ نحو کے ائمہ کہتے ہیں عربی میں کلام کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو فائدہ حصر کا ہوتا ہے، حصر ہی کا معنی دیتا ہے۔ ایاک نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے۔ جڑے گجرالے دے سیانے لوگ بیٹھے ہو، پہلے معنی تے اس معنی چ کوئی ایڈا فرق کوئی نہیں، اے 19 دا بولو بولو بولو، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ کیوں سمجھ نہیں آتی؟ پتہ نہیں مثال میں دے رہا ہوں صحیح ہے یا غلط ہے۔ آپ گھر میں آئے، دفتر سے آئے، دکان بند کر کے آئے، سامنے بیٹھی ہے بیگم صاحبہ۔ یہ بیگم اصل میں تھی بیغم، بیگم اصل میں کیا تھی؟ بیغم۔ بیغم سے یہ کیا بن گئی؟ بیگم۔ اہلیہ سامنے، شوہر نامدار دروازے سے داخل ہوئے، اہلیہ نے شوہر کو دیکھا، دیکھ کے کہتی ہے میں تیری بھی بیوی ہوں۔ گجران لو چلن دیو، ٹھیک ہے آکھڑ دیو، میں تیری بھی بیوی ہوں، میں تیری بھی عزت ہوں، میں تیرے بھی بستر کی زینت ہوں۔ غیرت مند شوہر، غیرت مند شوہر بیوی سے نہیں سننا چاہتا، وہ سننا چاہتا ہے میں تیری ہی بیوی ہوں، میں تیری ہی عزت ہوں، میں تیرے ہی بستر کی زینت ہوں۔ اور غیرتوں والا رب وہ بھی بندوں سے سننا چاہتا ہے ایاک نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے ساتھ شرکت گوارا نہیں۔ یہ جو کوئی ہمارے دوست کہہ دیتے ہیں، ہمارے بھائی کہہ دیتے ہیں او جی وقت نبی ولی کوئی غیر تے نہیں نا، وہ بھی اللہ دے اپنے ہی نے، کیا ہے؟ وہ بھی اللہ دے اپنے ہی نے۔ پتہ نہیں غیر پارلیمانی بات نہ ہو جائے، لفظ ذرا اچھے کر لیتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کے بستر پر سکے بھائی کو دیکھ لے، ٹھیک ہے، وہ کوئی غیر ہے، اپنا ہی ہے۔ بھائی تو بازو ہوتے ہیں، بھائیوں کے جسم میں ایک باپ کا خون دوڑتا ہے، بھائیوں نے ایک ماں کا دودھ پی رکھا ہے، خیر نہیں۔ غیرت مند آدمی اپنی بیوی کی عزت میں سکے بھائی کی شرکت کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ کہتے ہیں میں بھی اپنی صفتوں میں اپنے پیاروں کو شریک نہیں کرتا ہوں۔ مشکل کشا ایاک نعبدو، ایاک نعبدو کہو، یہ ہے پیغام مصطفیٰ۔ ایاک نستعین، جو میں بات آپ کو سمجھا رہا ہوں نا، شاید آپ کو کوئی نہ سمجھے، کوئی نہ سمجھائے گا تو کوئی ہماری جماعت کا خطیب ہی سمجھائے، باقی دے وسط کی گل نہیں۔ میں جو جو بولتا جاؤں، جہاں میں چپ کر جاؤں چپ کر جائیں، جہاں میں بولوں بولیں، میرے ساتھ ملیں، پڑھیں ایاک نعبدو و ایاک نستعین۔ اس واو کو کہتے ہیں تفسیریہ، اس واو کا نام ہے بیانیہ، تفسیریہ، پکا لو پکا لو۔
اس واو کو کیا کہتے ہیں؟ واو تفسیریہ، واو بیانیہ۔ یہ واو کیا معنی دیتی ہے؟ یہ واو کیا معنی دیتی ہے؟ یہ واو کہتی ہے میرے تو پہلے جملے دی سمجھ نہیں آئی، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کسے کہتی ہیں؟ میرے تو پہلے جملے دی سمجھ نہیں آئی، میرے تو بعد والا جملہ پڑھ، بعد والا جملہ پہلے جملے دی تفسیر ہے، بعد والا جملہ پہلے جملے کا بیان ہے۔ اب اس واو کا معنی ہوگا یعنی، کیا معنی ہوگا؟ یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم مصائب اور مشکلات میں مدد کے لیے پکارتے ہیں تو صرف تجھ ہی کو پکارتے ہیں۔ یہ ہے میرے نبی کا پیغام، جو میرے نبی نے اپنی قوم کو پیغام دیا، یہی قرآن کا پیغام ہے۔ عبادت و پکار کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ صرف کون ہے؟ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ اللہ سورتوں کے شروع میں تمہید مانتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خطیب نہیں تمہید مانتے۔ میں کم دی گل کرن لگا، میرا جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، میں بڑی قیمتی گل کرن لگا۔ رب بھی تمہید مانتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس قرآن کو معمولی کتاب نہیں سمجھنا، اس کان سے سنو، اس سے باہر نکال دو، نا نا، دیکھنا یہ ہے بھیجنے والا کون ہے، کلام کس کا ہے۔ پھر کبھی کبھی اللہ اپنے نبی کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ سورت ابراہیم کے شروع میں تمہید باندھی، کتاب انزلناہ الیک، کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب عظیم الشان ہم نے اسے نازل کیا آپ کی طرف، آپ کی طرف۔ اللہ کہتے ہیں پہلے اے ویکھو بھیجن والا کون ہے، پھر اے ویکھو جس تے اتری ہے او کون ہے۔ بھیجنے والا رب العالمین ہے، جس پہ اتری ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ پھر قرآن کی رب تعریف کرتے ہیں۔ چلو دوسری سورت پڑھو تو ان سارے نو یاد ہے، الف لام میم، یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کیا ہے؟ تمہید ہے، تمہید ہے۔ اس کتاب کو اللہ نے کہا اس میں کوئی شک نہیں، یہ کتاب ہدایت ہے۔ اکثر صورتوں کے شروع میں اللہ تمہید باندھتے ہیں، میری گل غور نال سننی ہے، معمولی نہیں سمجھنا۔ سورت ہود کے شروع میں تمہید باندھی، کتاب انزل احکمت آیاتہ، یہ عظیم الشان کتاب ہے، اس کی آیتیں بڑی محکم ہیں، بڑی مضبوط ہیں۔ ثم فصلت، پھر یہ مہمہ نہیں جڑا حل نہ ہوئے، الجھی ہوئی ڈور نہیں جس دا سرا نہ لبے۔ ثم فصلت، پھر اس کی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کیا گیا، کوئی الجھاؤ نہیں ہے اس میں، محکم بھی ہے، مفصل بھی ہے۔ من لدن حکیم، کتاب محکم کیوں نہ ہو، بھیجنے والا جو حکیم ہے۔ کتاب مفصل کیوں نہ ہو، بھیجنے والا جو خبیر ہے۔ مولا ایڈی لمبی تمہید بننی ہے۔ میرے جو معاویہ مسجد کے جمعے کے نمازی ہیں انہوں نے میں ادھی عربی پڑھا دیتی، ہوں تھوڑی تھوڑی اردو نا عربی جہی نے سمجھن لگ گیا، تو میں اج گجرا والے بندیاں تو بھی توقع رکھاں گا بھی تھوڑی جی عربی تسی بھی سمجھ جاؤ۔ اگلی ایت جڑی میں پڑھن لگا نا میں اس دا ترجمہ نہ کراں، میرا اشارہ ہو تے تسی سمجھ جاؤ بھی اس دا معنی کی، کرو وعدہ۔ میں آپ پر اعتماد کر رہا ہوں، آپ بھی اپنے پر اعتماد کریں کہ انشاءاللہ سمجھیں گے جی، انشاءاللہ سمجھیں گے جی کہ وہ عربی میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ مولا ایڈی لمبی تمہید بننی ہے، کتاب محکم ہے، پھر یہ مفصل ہے، بھیجنے والا حکیم ہے، بھیجنے والا خبیر ہے، کتاب عظیم الشان ہے۔ مولا آکھنا کی چاہنا،
مولا منوانا کی چاہنا فرمایا اللہ تعبدو الا اللہ. گجرال نو سمجھ آئیے تو سبحان اللہ کھو یار. اللہ تعبدو الا اللہ، منوانا یہ چاہتا ہوں اس دھرتی پر میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. عبادت کرو گے تو صرف کس کی کرو گے؟ اصل میں آج آپ کو الہ کا مفہوم سمجھانا چاہتا ہوں، لیکن تمہید بڑی لمبی ہو گئی، میں دوسری طرف چل نکلا. الہ کون ہوتا ہے؟ الہ کا معنی کیا ہے؟ الہ کا مفہوم کیا ہے؟ یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ ادھار رہ گیا. پھر آؤں گا انشاءاللہ، آپ میرے لیے دعا کریں گے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. ہے جی، عورتوں کے لیے یہی واز بڑا ہے تے جی عورتاں چپ کیتی تے تاں سمجھ آنی. جو اپنی گلاں چ لگے رہی تو انہوں کو سمجھ نہیں آنی. میں نے اب جانا ہے وہاں، وہ بیچارے میرے انتظار میں ہوں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اس مدرسے کے لیے دعا کرو، اللہ اسے قائم و دائم رکھے. اس مسجد کے لیے دعا کرو، اللہ اسے توحید و سنت کا مرکز بنائے رکھے. آپ بڑی محبت سے تشریف لائے،